اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام واما حق ولدک فتعلم انہ منک ومضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیرہ وشرہ وانک مسئول عما ولیتہ من العدب والدلالۃ علی ربہ والمعونۃ لہ علی طاعتہ فیک وفی نفسہ فمصاب علی ذلک ومعاقب فعمل فی امرہ عمل متزین بحسن اثرہ علیہ فی عاجل الدنیا المعذر الی ربہ فیما بینک وبینہ بحسن القیام علیہ والاخذ لہ منہ ولا قوة الا باللہ۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارا شمار ان بندوں میں فرمائے کہ جو حقوق کی ادائیگی میں اور حقوق کا پاس رکھنے والے اپنے خالص بندے ہیں۔ آج ہماری گفتگو اسی گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ اولاد کے انسان پر کیا حقوق ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح والدین کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور آج یہ 54 نمبر جو پروگرام ہے اس میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، یعنی امام علیہ السلام نے واضح کیا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، اس لیے کہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ انہی کے ساتھ وابستہ ہے، اولاد انہی کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا خیر بھی انہی کی طرف جاتا ہے اور اس کا شر بھی اسی کی طرف جاتا ہے۔ والدین کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت پہ توجہ دیں۔ اگر انہوں نے تعلیم اور تربیت پر اور انہیں صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت کے سائے کی طرف لے گئے ہیں تو ان کا عذر جو ہے اللہ کے نزدیک تمام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان عذر کو تمام کر لو۔ جب ایک انسان تعلیم اور تربیت اور ان کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرتا ہے تو اگر وہ اولاد اپنے والدین کے فرمانبرداری میں رہتی ہے، ان کی اطاعت میں رہتی ہے، تو یہ اولاد کے حق میں ایک بہت بڑا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور ان کے لیے کمال ہے۔ اور اگر اولاد نہیں سنتی ہے اپنے والدین کی باتوں کو تو یہ اولاد کے لیے بذات خود زوال ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ دیکھیں کہ اولاد کی جو تربیت ہے یا حق کے اولاد جس کو کہا جائے یا اولاد کے حقوق جس کو کہا جائے، وہ بچے کی پیدائش کے بعد سے شروع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اسلام نے اس سے نگاہ میں رکھا ہے کہ جب آپ بیوی کا انتخاب کریں، جب شوہر کا انتخاب کریں تو اس وقت آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ سوچ سمجھ کے یہ ڈیسیژن لینا ہوگا، یہ فیصلہ لینا ہوگا، چونکہ اولاد کا سلسلہ وہاں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو عادات، جو اطوار ایک ماں کی ہے اور ایک باپ کی ہے، وہ ساری کی ساری جینز کی صورت میں
اور ساری وہ عادات اور خصلات بچے میں منتقل ہوا کرتی ہیں، لہٰذا ان کی اخلاقیات کو دیکھا جاتا ہے، ان کی خصلات کو دیکھا جاتا ہے کہ والدین کی اوصاف کیا کیا ہیں، وہ نیک سیرت ہیں یا نیک سیرت نہیں ہیں۔ جو نیک سیرت نہیں ہے ظاہر ہے کہ ان کی اولاد بھی وہ ان مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ اسلام نے جس طرح ایک خاتون کے لیے حکم دیا، بلکہ والدین کو یہ بتا دیا کہ کبھی اپنی جو بچی ہے وہ اس قسم کے فاسق اور فاجر اور منافق کو انہیں جو ہیں وہ نہیں دینی چاہیے، کہ جس سے حتیٰ کہ روایات میں جس کی طرف ہم ابھی آ رہے ہیں کہ قطع رحم کیا ہے، اس نے جنایت کی ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس طرح ہے لوگ دیکھیں ہاں جی فلاں اس کو تو بڑا مال نہیں چاہیے۔ مال ٹھیک ہے، ایک آپ زندگی کو چلانے کے لیے مال آپ فرض کیا 100%، تو یہ 90% اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، 10% آپ کو مال کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو 90% باقی چیزیں ہیں زندگی کو چلانے کے لیے وہ اور ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ توجہ دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم نے جب شادی کرنی ہے تو اس کے اخلاق کو دیکھنا ہے، اس کی سیرت کو دیکھنا ہے، اس کے کردار کو دیکھنا ہے، اس کے کیریکٹر کو دیکھنا ہے، اس کے لائف سٹائل کو دیکھنا ہے، اس سے شادی کرنی ہے۔ نہ مال کو دیکھ کر شادی کرنا اور نہ جمال کو دیکھ کر شادی کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت سی روایات ہیں کہ جس طرح مردوں کے ساتھ بتا دیے کہ ایسے ایسے مردوں کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح ایسی خواتین کے سلسلے میں بتایا اسلام نے کہ وہ خواتین کہ چونکہ اگر ایک سالم قسم کا درخت ہے، ٹھیک ہے، صحت مند درخت ہے اور ایک بہت اچھا خوبصورت درخت ہے، بالکل آفت مصیبت سے بچا ہوا درخت ہے، اس میں کسی قسم کی بیماری اس درخت کو نہیں ہے، لیکن اگر بیمار درخت کو اس کے ساتھ پیوند کر دو گے تو پھر کیا بنے گا؟ وہ جو سالم درخت ہے نا وہ بھی بیمار ہو جائے گا، اس کو بھی جو ہے وہ آفت آ جائے گی۔ اسی وجہ سے ہے، یعنی کیا ہے، بیماری سرایت کیا کرتی ہے، ایک اگر اچھا ہے دوسرا اچھا نہیں ہے، جو بیمار ہوتا ہے وہ سرایت کرتی، بیماری جلدی سرایت کیا کرتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم وَتَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَوَلَدُهَا ضِيَاءٌ۔ فرمایا کہ جو ایسی خاتون کہ جو یعنی کم عقل ہے، بے وقوف ہے، میٹ ہے، ڈم ہے، یعنی اس قسم کے جو آپ اس کو اب اس سے زیادہ کہیں، یعنی جو بے وقوف ٹائپ ہے، جن کا اس کا ذہنی لحاظ کے ساتھ وہ بیلنس نہیں ہے، تو فرمایا ایسی خاتون کے ساتھ تم شادی نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ، چونکہ اس کے ساتھ رہنا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، ایک بہت بڑا ہیڈک ہے اور ایک بہت بڑا درد سر ہے انسان کے لیے۔ وَوَلَدُهَا ضِيَاءٌ، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے جو اولاد ہوگی اس کی آپ تربیت نہیں کر پائیں گے، وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو آپ نے بیج کو کہاں پہ بونا ہے؟ ایسی جگہ دیکھیں کہ جو اس کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے اب مجھے چونکہ بعض چیزیں اتنی کھل کے میں نہیں بتا سکتا ہوں، اس وجہ سے بھی چونکہ یہ پروگرام عمومی طور پہ ہے، خصوصی تو ہے نہیں کہ یہاں پہ کلاس ہو اور مجھے اس پہ گفتگو کرنا ہے، چونکہ پوری دنیا میں اس وقت پروگرام سنا جا رہا ہے، ہماری بچیاں بھی سن رہی ہیں، چھوٹے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور لیکن کچھ چیزیں کہ میں اشاروں میں لازمی طور پہ بتاتا چلوں کہ اسلام نے اس جو تربیتی پروسیس ہے، اولاد کا سلسلہ ہے، اس کو اس قدر اہمیت دی ہے، حتیٰ شب و روز کے سلسلے میں بھی متوجہ کیا ہے والدین کو کہ تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے حتیٰ کہ ان کی آپس میں ملاپ کے سلسلے میں بھی اسلام نے توجہ دی ہے۔ شب جمعہ کو کیوں فرمایا گیا، اختیار کیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد عالم
اہم ہے تو شب جمعہ کا تمہیں انتخاب کرنا چاہیے، اسی وجہ سے فرض کیا بدھ کے دن سے ممانعت فرمائی ہے، یا وہ دن کہ جب زلزلہ آیا ہے، آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، یا چاند گرہن لگا ہے، یا سورج گرہن لگا ہوا ہے، ایسے دنوں میں اوائڈ کیا جائے، یا مثلاً سفر پہ جانا ہے، سفر پہ آتے ہو، ایسے ان جو ہے نا وہ ان ایام میں بھی انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ہی ایسی جگہ کہ جہاں پہ بچہ موجود ہو، بچہ ہو، تو یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں، اخلاقی جہتیں ہیں کہ جس سے آپ جو چاہتے ہیں کہ کل فیوچر میں ایک بہترین اور اس کمیونٹی کی، اس سوسائٹی کی اور اس معاشرے کی خدمت گزار اگر قوم تیار کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا بہت اپنے آپ پہ ضبط رکھتے ہوئے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہوئے وہ آداب، وہ رسوم اور وہ مینرز اور وہ ایٹیکیٹ کے جو اسلام نے بتائے ہیں اس کی طرف بھی آپ دیکھیے۔ وہ ممانعت کے طریقے آپ اگر ہمارے یہاں دیکھیں پرانے وہ ہوتے تھے، وہ تحفۃ العام ہے، اس میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی، تقریباً کوئی 20 کے قریب چیزیں ہیں کہ جس کو والدین کو چاہیے کہ اس دوران ان کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کیا ہے کہ کیوں اسلام نے فرمایا ہاں سورہ انا انزلنا پڑھو کرو، سب سے پہلے تم اس طرح قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ دعا کیا کرو، یہ ساری اسی لیے ہے تاکہ ایک بہترین اور سالم اولاد آپ اس معاشرے کے سپرد کر سکیں۔ اور اسی وجہ سے کیوں اسلام نے کہا ہے کہ یہ جو ذہنی لحاظ کے ساتھ یہ جو بعض پلز کے ذریعے، بعض ٹیبلٹ کے ذریعے اور بعض شراب خوری کے ذریعے اپنے اس کو وجود کو برباد کیا کرتے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایسی اولاد جب اس معاشرے کے سپرد ہوگی تو اس کا حشر کیا ہوگا۔ اسلام نے حتیٰ کہ یہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو ذہنی لحاظ سے فاسد کرتے ہیں اور جاتے ہیں اس طرح کے اس کو شراب خوری کی طرف یا اس قسم کی اور چیزیں کہ جس سے انسان میں وہ توانائی نہیں رہتی ہے اور انسان کی عقل فاسد ہو جایا کرتی ہے، انسان آپے میں نہیں رہتا ہے۔ شراب خور کے لیے کیوں اسلام نے اتنی فرمایا ہے کہ تم ایسوں کو اپنی لڑکی نہ دینا، ایسوں کو اپنی بچی نہ دینا۔ حتیٰ کہ روایت میں یہ ہے کہ اگر کسی نے شراب خور کو اپنی بچی نکاح میں دی ہے تو اس نے کیا کیا ہے، بہت بڑی جنایت کی ہے اور اس نے قطع رحم کیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ کیا ہے اسلام نے کیوں کہا یہ سارا؟ اس لیے کہ کل اس سے جو اولاد ہونے والی ہے وہ معاشرے فقط ان کے اپنے لیے ایک درد سر بننے والی ہے، بلکہ کل قوم کی بربادی کے سامان جو ہے وہ مہیا کرنے والی اولاد ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی کہ جو بے رحم قسم کی ہوگی، بے دین قسم کی اولاد ہوگی۔ اسلام نے یہ سارے ایٹیکیٹس اسی لیے بتائے ہیں، سارے ایٹیکیٹس، سارے آداب اسی لیے بتائے ہیں۔ کاش اگر خصوصی ہوتی گفتگو تو میں زیادہ بہتر انداز کے ساتھ واضح کر سکتا تھا، لیکن مجھے ظاہر ہے کہ اس جو سٹیج ہے اس کا تقدس بھی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، سارے لوگ اپنے پوری فیملی بیٹھ کے سنا کرتی ہے، اشاروں کے نائوں سے مجھے جو ہے نا وہ بات کرنا پڑتی، تو یہ چونکہ اس وجہ سے بھی اور پھر ہمارا خود معاشرہ بھی ان کو جب باتوں کو کھولا جائے وہ بھی تحمل نہیں کر سکتا ہے۔ کاش یہ ساری چیزیں جمعہ کے خطبات میں جاتی، وہاں پہ گفتگو کی جاتی۔ جمعہ کا خطبہ اگر ہمارے ہاں صحیح معنوں میں ایکٹیو ہو جائے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے لیے اور ہماری کمیونٹی کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلم یا جو فساد اعتقادی ہے یا اخلاقی ہے اس کی طرف ہم جائیں۔ تو یہ ہے کہ تاکہ اس ناپاک اور آلودہ قسم کی جو اولاد ہے اس سے بچانے کے لیے اسلام نے یہ ساری کی ساری تاکید کی ہے کہ جو لوگ مفاسد اخلاقی میں شامل ہیں یا کسی کو مثلا جو ہے نا وہ بیماریاں ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، اگر کسی کو جسمانی لحاظ سے بیماری ہے یا ذہنی لحاظ سے بیماری ہے اور وہ شادی سے پہلے یا نکاح سے پہلے اس کو ڈکلیئر نہیں کرتا ہے،
اور اس کے لیے طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اس کے بعد پتہ چل جائے خاتون کو نہیں اس میں یہ فلاں بیماریاں ہیں اور اس میں اس قسم کی، ایسے مواقع پر طلاق کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ خود یہ مفسد طلاق یعنی مفسد عقد ہوا کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. اس وجہ سے اسلام نے اس حد تک تاکید کی ہے اگر اس میں فرض کیا کسی میں جسمانی بیماری ہے اور وہ شادی کر رہا ہے، اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ مجھے فلاں بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے. اس کو پہلے ڈکلیئر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، تاکہ اس کی مرضی ہے. اسلام نے اس حد تک فرض کیا کہ کسی ایک نے شادی کر لی اور اس نے بتایا نہیں، نعوذ باللہ کسی کو جو ہے نا وہ مثلا جو ایپیلیپسی تھی یا کسی کو مرگی پڑتی تھی اور اس نے جو ہے نا نہیں بتایا ہے. اب خاتون کو پتہ چلا کہ یہ تو اس طرح اس نے بتایا نہیں اور اس نے دوسرے دن اس چیز کا پتہ چلا، اس کے لیے نہیں، طلاق کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کی ضرورت نہیں اس کے لیے. نہیں، یہ خود مفسد عقد ہے، یہ نکاح کو خود باطل کرتے ہیں. اس وجہ سے بتانا چاہیے ساری چیزیں. اسی لحاظ اگر کسی کو جسمانی لحاظ سے بیماری اس کو بتانا چاہیے. اسی طرح خاتون کے سلسلے میں آپ نے ایک کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی کوئی بات نہیں، دوبارہ آ جائے. چلو، تو یہ ہے کہ وہ نکاح ہو گیا، دوسرے دن جو ہے نا کہ مسئلہ وہ کھڑا، وہ ہمارے پاس آ گیا، کہتے ہیں کہ وہ تو اس طرح تھا، وہ یہ تھا. نہیں، اس کے لیے ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے کہ اس کے لیے کسی طلاق کی جو ہے نا وہ ضرورت پڑ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علیکم السلام. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں جو حقوق ہے اسلام میں حقوق کا کیا درجہ ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے حق دے کر بھی جب پہلے حج کے لیے گئے، جب صلح نامہ حدیبیہ ہوا ہے تو اپنے سارے حق بظاہر ان شرائط میں چھوڑ دیے اور ان کی وہ ساری جو مان لی شرائط، تو اس کے بعد جو خدا تعالیٰ نے فتح دی اس کو بدل دیا اور فتح میں بدل دیا. تو اس سے کیا مسلمانوں کو سبق سیکھنا چاہیے کوئی کہ یہ تو آج ایک دوسرے کا حق چھین رہے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ کر دستوں گریبان ہیں اور ایک دوسرے کی جان پہ در پہ ہیں. ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے اور کسی کا حق دینے کی بات کوئی بھی نہیں کرتا بلکہ لینے کی بات کرتے ہیں، بلکہ اگر نہ کوئی دے تو اس سے چھینتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ تھوڑی روشنی. جی آپ نے جرمنی سے فون کیا، کون بول رہے ہیں آپ؟ احمد بول رہا ہوں. احمد بھائی بول رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک، خدا حافظ. خدا حافظ، شکریہ. تو یہ ہے کہ اگر وہ ڈکلیئر نہیں کرتے اپنی کسی قسم کی جو بیماری ہے اس کو جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار کے ساتھ، اسے چاہیے، اس کے لیے پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس لیے اسلام نے بہت ہی چونکہ نکاح کا جو تعلق ہے یہ معاملات کے ساتھ ہے، بزنس اس جو ہے نا وہ ایتھیکل اس کے ساتھ ہے، جڑا ہوا ہے. اسلام نے اسی وجہ سے جو ایک شراب خور ہے، جو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اسلام چاہتا ہے کہ بہترین اولاد، صحت مند، ہیلتھی اور خوف خدا رکھنے والی اولاد اس معاشرے کے سپورٹ کی جائے. اسی لیے بہت زیادہ جہاں پہ یہ شراب خوری ہوتی ہے، نشہ ہوتا ہے، منشیات ہوا کرتی ہیں، لوگ اس میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کی اولاد ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار کے ساتھ، جسمانی لحاظ کے ساتھ وہ علیل ہوا کرتی ہے، وہ صحیح سالم نہیں ہوا کرتی ہے. بہت زیادہ آپ کو بھی نہیں دیکھا جہاں پہ آپ ایسے معاشرے میں جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جو ریٹس ہیں، ابورشن ریٹس کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ملینز کے حساب سے، کسی کو کہتا ہاں جی وہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو صحت مند نہیں ہے، وہ تو فلاں نہیں ہے، وہ تو فلاں نہیں ہے، اس کے تو فلاں ہے، وہ ڈسیبل ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ ساری اس کی وجہ ایک یہی ہوتی ہے کہ جب ایک انسان جسمانی اعتبار کے ساتھ یا روحانی اعتبار کے ساتھ، اخلاقی اعتبار کے ساتھ مفاسد میں گرفتار ہوتا ہے تو ایسی میں اولاد ظاہر ہے. آپ اگر ایک خاتون 2-3 آٹا جو ہے نا گوندھ کے اسی طرح جو ہے نا وہ گرمی میں رکھ دے
اس کے بعد جب روٹی پکائے تو روٹی تو خمیری ہو جائے گی. اب وہ کہیں کہ نہیں تو یہ روٹی کیوں خمیری ہوگی؟ روٹی ظاہر ہے کہ اس کا یہ تو نیچرل پروسیس ہے، یہ تو ایک بالکل صاف سا پروسیجر، آپ نے اس کو اسی طرح رکھا ہے. ظاہر ہے کہ آپ اس میں اس جو خمیرہ ہو گیا ہے اور انسان کھا نہیں سکتا ہے، اس قدر اس میں کھٹی ہوگی روٹی کہ اس سے انسان، اب وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح، وہ نہیں، جیسا آپ نے مال سپلائی کیا ہے اسی طرح اس کی پروڈکشن بھی ہوتی ہے. جتنا مال اچھا آپ سپلائی کریں گے اتنا ہی آپ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ اچھی ہوگی. مال فاسد ہوگا تو پروڈکشن بھی جو ہے نا فاسد ہوگی. یہ انقلاب کہیں سے آنے والا نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ تو نیچرل پروسیس ہوا کرتے ہیں. آپ اگر فرض کیا کہ وہاں پہ 2 تاریں جب جا رہی ہیں، ایک اوپن وائر ہے اور آپ کہیں سمجھیں کہ یہاں سے یہ تو شاید اس کی ہے ٹیلی فون کی تار ہے اور بجلی کی نہیں ہے، تو اس میں اگر انسان اس کو کرنٹ لگتا ہے اور وہ آدمی کہے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ تم ٹیلی فون کی وائر ہو، تو اس سے نہیں، وہ تو نیچرل پروسیس ہے. اگر اسی طرح اوپن وائر ہو اور بجلی کی تار ہو تو اس سے وہ کرنٹ، یہ تو نیچرل ایک قسم کا جو ہے نا پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح بھی اگر میاں بیوی جو مال سپلائی کریں گے اس کی پروڈکشن بھی ایسی ہوگی. اسی لیے یہ ساری دعائیں بتائی گئیں، اسی لیے یہ سارے آداب بتائے گئے. جن گھروں میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہوا کرتا ہے، کیوں روایات میں ہے، یا کہ وہ میاں بیوی جو زیادہ جھگڑالو ہوتے ہیں، زیادہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں، ہر وقت جو ہے نا وہ دنگا فساد رہتا ہے، ان کی اولاد کودن ہوا کرتی ہے، ان کی اولاد ذہنی لحاظ سے مفلوج ہوا کرتی ہے، ان کی اولاد وہ شارپ نہیں ہوتی ہے، تیز نہیں ہوا کرتی ہے، کلیور نہیں ہوا کرتی ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ہر دم یہ ہے، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ یہ نکلتا. تو یہ میں نے آپ کو چند مثالیں اس لیے دی ہیں کہ اگر چاہتا ہے کہ کوئی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرے اور حق کے اولاد کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے اور سب سے پہلا پلہ یہ ہے اور سب سے پہلی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ انتخاب ہمسر کا ہو اور انتخاب میاں بیوی کا ہو، یہ اچھے طریقے کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اسی طرح ان اخلاقیات میں سے یہ ہے کہ جب اولاد ہو تو اولاد کی بڑی، یعنی اسلام نے اس لحاظ کے ساتھ بڑی عزت، تکریم، آنر، ریگارڈز اس کی طرف متوجہ کیا تھا کہ معمولی چیز ہوتی ہے، ہمارے یہاں سنیز آ جاتی ہے، چھینک آ جاتی ہے، اسلام نے اس کے لیے رسپیکٹ، اسلام نے کتنی خوبصورت ہے اور کتنی رسپیکٹ اسلام نے جو ہے نا وہ قرار دی ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کو چھینک آ جاتی ہے، کسی کو سنیز آ جاتی ہے، تو اگر بچہ کرتا ہے تو فرمایا کہ تم اس کے لیے کہا کرو کہ زارعک اللہ، اللہ تیری اور اچھی پرورش کرے، اللہ تیری اور اچھی صحت کرے، اللہ تیری اور اچھے انداز کے ساتھ تجھے سلامتی کے ساتھ ہمکنار فرمائے. یہ ہے اسلام ہے. اسی طرح اگر کوئی خود ایک انسان، اگر خود انسان کو چھینک آ جاتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بیوی کو آ جاتی ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ خاتون کو آ جاتی ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی بیمار کو آتی ہے اسے کیا؟ مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا